جب انسان مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتے ہیں، 3 عمل باقی رہ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی دعا کرتی ہے۔ جیسے جیسے وہ دعا کرتے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ ایسا صدقہ ہے کہ رہتی دنیا تک، جب تک وہ بچہ آگے کام کرے گا، پھر اس کا آگے بندہ کام کرے گا، پھر اس کے آگے کام کرے گا، یعنی یہ سلسلہ جب تک دین اور دنیا جو ہے وہ باقی ہے تب تک انسان کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی والد نے، اگر کسی استاذ نے، اگر کسی فیکٹری کے مالک نے، یا کوئی بھی بڑا جس کے تحت کچھ افراد جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہے، ان کو غلط راستے پہ چلایا ہے، بالخصوص میں اولاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ والدین جو خود فلمیں دیکھتے ہیں، خود ڈرامے دیکھتے ہیں، اور خود جو ہے وہ موبائل اور نیٹ اور VCR اور ٹی وی کا جو ہے وہ اتنا زیادہ مس یوز کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کہنے کے باوجود بھی ان چیزوں سے باز نہیں آتی، اس لیے کہ ان کے بڑے یہی کام کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے تو خود بھی وہی کام کرتا ہے۔ وہ والدین جو اپنے اولاد کو موبائل تو دے دیتے ہیں، ٹی وی تو دے دیتے ہیں، VCR تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کی نگرانی نہیں کرتے کہ وہ اس میں سے کیا یوز کرتے ہیں اور کیا نہیں یوز کرتے، کیسا استعمال کرتے ہیں، کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں اور کون سی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان جو ہے وہ بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں کافی ہوں، آپ کو نجات مل جائے، لیکن اولاد کی طرف سے آنے والی برائیاں، کہ جب تک وہ اولاد برے کام کرتی رہے گی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں برے اعمال کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب قیامت کے دن نامہ اعمال رکھا جائے گا تو انسان ڈر رہا ہوگا کہ ہائے اس میں کیا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا معاملہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا معاملہ چھوڑا ہے، ہر چیز کو اس میں لکھ دیا ہے۔ وہ نامہ اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ اس میں تو ایسے جرائم بھی لکھے ہوئے ہیں جو میں نے خود نہیں کیے تھے۔ آج مجھ کے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، کہا نہیں ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ ہی کا نامہ اعمال ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو غلط راستے پہ چلایا تھا، اپنے تلامذہ کو غلط راستوں پہ چلایا تھا، اپنی رعایا کو غلط راستوں پہ چلایا تھا۔ جس بندے نے غلط کام کیا ہے اس کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور جس نے چلایا تھا اس کے سر پر بھی یہ بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ اس لیے انسان کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ کون لوگ میری رعایا میں۔ حاکم وقت اس کی بھی ایک رعایا ہے، ایک علاقے کا بڑا افسر ہے اس کی بھی ایک رعایا ہے، ایک سکول کے اندر پرنسپل ہے اس کی بھی ایک رعایا ہے، ایک کلاس کے اندر ایک استاذ ہے اس کی بھی ایک رعایا ہے، ایک گھر کے اندر ایک والد ہے، والدہ ہے، اس کی بھی ایک رعایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے مسئول ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی رعایا کی اچھی تربیت کیجیے، ان کی نگرانی کیجیے، اور ان کا حساب کتاب دنیا میں لیجیے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو موبائل نہ لے کر دیجیے، مشکل کام ہے لیکن مشکل تو کرنے پڑتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ انسان کو کیا ہوا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ آخرت بنانی ہے تو مشکل کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر انسان مشکل کام نہیں کرے گا تو کل کو نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے۔ یہ دنیا آسان کام نہیں ہے، یہ آزمائشوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں پہ سوال ہی سوال ہیں، امتحان ہی امتحان ہیں۔ وہی انسان کامیاب ہوگا جو اپنے امتحانوں میں صحیح سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور صحیح سوالوں کا جواب دینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بھی آدمی سوالوں کا صحیح جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔
اس لیے کہا یہ مشکل کام ہے، اولاد کی تربیت کرنا، اپنی رعایا کی تربیت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کامیابی اس مشکل کو ادا کرنے کے بعد ملے گی۔ اگر مشکل کو نہیں اٹھایا ہے تو یاد رکھیے یہ اولاد کا سارا بوجھ ان کے سر پر بھی ہوگا اور والدین کے سر کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔